ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے تسلسل نے پاکستان کے صبر کا امتحان لیا ہے۔ پاکستانی شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ ہزاروں پاکستانی شہری دہشت گردی کے باعث جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو سرحد پار سے منصوبہ بندی، مالی معاونت اور سرپرستی یافتہ دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کوئی بھی ذمہ دار ریاست اپنی خود مختاری اور شہریوں کی سلامتی کو نشانہ بنانے والے حملوں پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ پاکستان نے سرحدی علاقوں میں اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں اور پاکستان افغانستان سے یقین دہانی چاہتا ہے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ طاہر اندرابی نے مزید کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے عوام مذہب، تاریخ، ثقافت اور لسانی روابط میں گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ بھارت سے متعلق ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق سے متعلق صورتحال پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ پاکستان انسانی حقوق کے معاملے پر یورپی یونین اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کے ساتھ ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا گیا۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا پاکستان سے دوستی پر بھارت کو کرارا جواب۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے پاک ترک مضبوط تعلقات پر بھارتی حکومت کی بے چینی کو بے نقاب کر دیا۔ سنگاپور میں انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے لیکچر کے دوران بھارت کی ناقص خارجہ پالیسی واضح ہو گئی۔ بھارتی جریدے ہندوستان ٹائمز کے مطابق ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ترکیہ کے قریبی اور برادرانہ تعلقات بھارت کے لیے مسئلہ نہیں ہونے چاہیے۔ بھارت کو ترکیہ اور پاکستان کی دوستی کو دشمنی یا منفی اقدام کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا ہے کہ ترکیہ واحد ملک ہے جس کے پاکستان کے ساتھ اچھے برادرانہ تعلقات ہیں، بلکہ دنیا کے کئی دیگر ممالک بھی پاکستان کے ساتھ قریبی روابط رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی ملک صرف پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنیاد پر دوسرے ممالک سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اس پر زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ماہرین کے مطابق ترک وزیر خارجہ کے واضح اور دو ٹوک بیان نے ایک بار پھر بھارتی خارجہ پالیسی کی کمزوریوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ عالمی سطح پر بدلتے حالات بھارت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیگر ممالک کے آزادانہ سفارتی فیصلوں کا احترام ہی مؤثر خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوتا ہے۔ بھارت کا یہ پرانا رویہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے والے ممالک کو اپنا دشمن تصور کر لیتا ہے۔ امریکہ سے رابطے منقطع نہیں ہوئے، دونوں ملک تبادلہ کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تصدیق کر دی۔ لیبنانی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی افواج امریکی استعمال کے مقامات پر دفاعی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ایران کسی بھی دشمنی کے اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ اگر اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان، سعودی عرب، فرانس، ترکی، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہوئے چوتھے سہ فریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ دونوں ممالک کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق حزب اللہ کو حملے روکنا اور جنوبی لتانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا۔ پائلٹ زون بنائے جائیں گے جس پر لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا۔ غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل اور لبنان نے عزم دہرایا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں، اسرائیل اور لبنان جامع معاہدے کے لیے اقدامات کریں گے۔ جنگ بندی کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا ہے۔ بتائیں گے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وفاقی وزیر قانون، انصاف و انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ سے مسیحی برادری کے نمائندہ وفد نے ملاقات کی ہے اور اقلیتوں کے حقوق، قانونی اصلاحات اور مسیحی برادری کی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے مسلسل عزم کو سراہتے ہوئے حالیہ قانون سازی بالخصوص چائلڈ میرج ایکٹ کا خیر مقدم کیا۔ وفد نے قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق کے ذریعے اقلیتوں کے تحفظ اور مساوی مواقع کے فروغ کے حوالے سے حکومت کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتی برادریوں کے نمائندوں سے مشاورت، قانون سازی اور عوامی پالیسیوں میں تمام شہریوں کی آراء و ضروریات کے مؤثر انعکاس کو یقینی بناتی ہے۔
हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मसावी शहरियत और एक ऐसे जामा मुआशरे के फ़रोग के लिए पुरअज़म है जहाँ हर पाकिस्तानी बिला इम्तियाज़ कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ ने जामा कानूनी और पॉलिसी इस्लाहात के फ़रोग के लिए मुशावरत अमल को अहमियत का हामिल करार दिया। कनाडा, सऊदी अरब, तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक के महकमों और वर्ल्ड बैंक के मिशन ने अपनी छत अपना घर मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। वर्ल्ड बैंक मिशन का जल्द पंजाब का दौरा भी मुतवक्के है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को दुनिया के सबसे बड़े सूद से पाक हाउसिंग फाइनेंस प्रोग्राम्स में से एक तस्लीम किया गया है। आलमी माहिरीन ने अपनी छत अपना घर को तरक्की पजीर ममालिक के लिए काबिल तकलीद मॉडल करार दिया। पंजाब को सस्ती और समाजी हाउसिंग फाइनेंस में आलमी सतह पर एक अहम मिसाल के तौर पर पेश किया गया। तर्जुमान महकमा हाउसिंग का कहना है कि मुतादिद ममालिक के कामयाब हाउसिंग मॉडल से इस्तेफादा किया गया। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की जदीद हाउसिंग पॉलिसियाँ आलमी सतह पर सराही गईं, जबकि पाकिस्तानी पवेलियन के जरिए आलमी इदारों, तरक्याती शराकतदारों और हुकूमतों से अहम रवाबित कायम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि 50 से 65 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर पर 7.5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब में पहली मरतबा 12 अक़साम की हाई टेक मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जे की स्कीम है। पंजाब में काश्तकारों को बिलासूद कर्जों पर तकरीबन 200 हाई टेक कंबाइंड हार्वेस्टर मिल गए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि काश्तकार भाइयों को जिद्दत की राह पर गामज़न करना मेरा अज़्म है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से ना सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। जदीद तरीन ज़रई मशीनरी का इस्तेमाल काश्तकारों के लिए नागुज़ीर हो चुका है। छोटे काश्तकार के लिए जदीद तरीन ज़रई मशीनरी किराए पर हासिल करने की सहूलत भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। मुल्की अमन अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मुनशियात के खात्मे और अवामी खिदमात की बेहतरी समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मुनशियात की रोकथाम और अमन अमान से मुताल्लिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने हुकूमत सिंध को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश की। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राब्ता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। हुकूमत सिंध जराइम के खात्मे, अमन व अमान के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी काविशें मज़ीद तेज़ करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमन व अमान के क़याम, मुनशियात की रोकथाम में वफाकी हुकूमत की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंध पुलिस ने चैलेंजिंग हालात में बहादुरी, पेशावराना महारत और अज़म का मुजाहरा करते हुए अमन व अमान की बहाली के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों वज़ीरों ने इत्तेफाक किया कि वफाक और हुकूमत सिंध के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाकर अवामी मसाइल के लिए हल निकाले जाएंगे। और अब आपको बताएंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आइंदा माली साल के सूबाई बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त मांग ली है। वज़ीर आला KP ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा कि बजट हसास मामला है, आइनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों पर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बजट तैयार कर लिया है जिसकी मंजूरी बानी PTI ने देनी है, लिहाजा मुलाकात ज़रूरी है। पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट, सयाहत और तिजारत के शोबे में बेहतरी के लिए एक और तारीखी फैसला। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इजलास में मानसरा से कागान, नारान, बाबूसर टॉप और चल्लास तक नई मोटरवे की तामीर की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे से मुतालिक मोटरवे की मजमूई लंबाई 172 किलोमीटर होगी, जिससे मानसरा, कागान और चल्लास के दरमियान फासला तकरीबन 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगा और सफरी वक्त में नुमाया कमी नजर आएगी। मंसूबे के पहले मरहले में मानसरा से कागान, नारान और बाबूसर टॉप तक मोटरवे तामीर की जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में बाबूसर टॉप से चल्लास तक शाहराह बनाई जाएगी। अब्दुल अलीम खान को ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे में 13.5 किलोमीटर तवील बाबूसर टनल भी शामिल होगी, जो मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की सबसे तवील सुरंग बन जाएगी। हुक्काम के मुताबिक ये मोटरवे मगरबी चीन को कराची और गवादर की बंदरगाहों से जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगी, जबकि सयाहत, तिजारत, रोजगार और माशी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। और दूसरी जानिब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत मुल्क के कुदरती वसाइल, पहाड़ी इलाकों, साहिली मकामात और दिलकश मनाजिर को माशी तरक्की और सरमायाकारी के मौके में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात जारी हैं। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान सयाहती शोबे की बेहतरी, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग और जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए मुतादिद मनसूबों पर काम किया गया। सिर्फ 18 माह के दौरान 78 सयाहती मुकाम से मुताल्लिक
معاہدے طے پائے، جبکہ 17 میں سے 15 ہوٹلز اور تفریحی مقامات سیاحوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سلام پاکستان مہم کے ذریعے پاکستان کے سیاحتی مقامات کو عالمی سطح پر متعارف کرایا گیا، جبکہ 2024 سے پائیدار سیاحت فورم کے انعقاد کے ذریعے سیاحت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے کی کوششوں کو بھی جاری ہیں۔ بین الاقوامی سیاحوں کی آمد میں سہولت کے لیے 126 ممالک کے شہریوں کو ویزے سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2025 میں عالمی نشریاتی ادارے CNN نے گلگت بلتستان کو دنیا کے 25 نمایاں سیاحتی مقامات میں سے شامل کیا، اور جبکہ اسی سال پاکستان آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ گرین ٹورزم پاکستان کے تحت سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک سے سیاحتی سہولیات، انفراسٹرکچر اور خدمات کو مزید بہتر بنانے کے اقدامات جاری ہیں تاکہ سیاحت کو قومی معیشت کا مضبوط شعبہ بنایا جا سکے۔ ٹائم سے جڑی خبریں شامل کریں گے، رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں پر ٹریفک حادثات اور فائرنگ کے واقعات میں کمی نہ آ سکی۔ شارع فیصل پر گزشتہ روز ٹریفک حادثے میں جاں بحق بچے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سرجانی ٹاؤن میں 2 روز قبل باپ بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ منگو پیر میں خاتون کے قتل کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے۔ شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم کے حوالے سے دیکھتے ہیں عارف حبیب کی یہ رپورٹ۔ شارع فیصل کراچی پولیس آفس کے قریب پیش آنے والے افسوسناک ٹریفک حادثے کی CCTV فوٹیج منظر عام پہ آ گئی۔ فوٹیج میں 12 سالہ عثمان کو سائیکل چلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی دوران تیز رفتار ٹریکٹر نے بچے کو ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں عثمان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ادھر سرجانی ٹاؤن میں 2 روز قبل باپ بیٹے کے قتل کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ پولیس نے مقتول کے بیٹے کی مدعی میں نامزد ملزمان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ مدعی کے مطابق ملزم عظیم پٹھان اور لمبا نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھر کے باہر بیٹھے افراد پر اندھدھند فائرنگ کی۔ واقعے میں کامل حسین اور دوران حسین جاں بحق ہو گئے، جبکہ عدیل حسین شدید زخمی ہو گیا۔ منگو پیر میں خاتون کے قتل کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں خدیجہ نامی خاتون کو شوہر کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی دوران گھات لگائے ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ واقعے میں خاتون جاں بحق جبکہ شوہر محفوظ رہا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں واقعہ خاندانی دشمنی کا شخصانہ ظاہر ہوتا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور حادثات کے واقع بھی رپورٹ ہوئے۔ اسٹیل ٹاؤن گلشن حدید میں فائرنگ سے 18 سالہ نوجوان زخمی ہوا، جبکہ سپر ہائی وے جوکیو موڑ کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جان سے گیا۔ ادھر کورنگی شریف آباد میں گھر کے اندر کرنٹ لگنے سے 33 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ اور آپ کو خبر دیتے چلیں، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر 8 جون کو مقامی تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ کراچی میٹرو کارپوریشن کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ 22 ذی الحج 1947 ہجری بمطابق 8 جون کو شہر میں مقامی تعطیل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ تعطیل سٹی کونسل کراچی کی جانب سے منظور کردہ قرارداد کی روشنی میں دی جا رہی ہے۔ تعطیل کے دوران کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر انتظام تمام دفاتر بند رہیں گے۔ اعلامیے کے مطابق وہ تمام ادارے اور دفاتر جو ضروری اور ہنگامی نوعیت کی خدمات انجام دیتے ہیں معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گے، تاکہ شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ DIG اسلام آباد محمد جواد تاریخی زیر اہتمام محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مجالس، جلوسوں اور عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام افسران کو خصوصی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور جامع سیکیورٹی پلان پر مؤثر عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ DIG اسلام آباد نے حساس مقامات پر پیٹرولنگ بڑھانے، سرچ اینڈ کامنگ آپریشن جاری رکھنے اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ محمد جواد طارق نے کہا ہے کہ تمام افسران امام باہرگاہوں کے منتظمین اور امن کمیٹیوں کے ساتھ رابطوں کو مزید مضبوط بنائیں، جبکہ جلوسوں کے روٹس کا تفصیلی جائزہ لے کر راستوں میں موجود جھاڑیوں اور خضرو پودوں کی صفائی بھی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ مجالس اور جلوسوں میں شریک عزاداروں کی میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے مکمل چیکنگ کی جائے اور شہر بھر میں سرویلنس اور مانیٹرنگ نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ DIG اسلام آباد کا مزید کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس 24 گھنٹے متحرک رہے گی، جبکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور پرامن ماحول کا قیام اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔